الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے قریب والے احترام علماء کرام اور اس گاؤں کے آئی ہوئی مشران اور جوان حضرات، اللہ جل جلالہ کا احسان عظیم ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے یہاں پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور اس مبارک اور سعید مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ختم قرآن کی تکمیل کی مجلس ہے اور ایسی مجلسوں میں اللہ جل شانہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اس لیے ضروری ہے دل میں اللہ سے دعائیں مانگ کر رہیں۔ اسی وقت اللہ جل شانہ نے دعا کو قبول فرمائی، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرے محترم بھائی دوستوں، سب سے پہلے میں ان طلباء کے استاد، ان کے والدین، ان کے سرپرست اور خود ان حضرات طلباء کرام کو دل کی عطا دلائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے شب و روز محنت کی، گرمی سردی برداشت کی، بھوک برداشت کی، استاد محترم کی بات بھی جان نبر برداشت کی، اور آج ہم اس منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ان کے سروں کا دستار کو سجایا جائے گا۔ اس کے پیچھے ان کے والدین کی دعائیں ہیں، ان کی محنت ہے، استاد محترم کی محنت ہے، اور محلہ والوں کی دعائیں ہیں، اور محلے والوں کا تعاون ہے۔ اس پر سارے حضرات دل سے خوش ہو جائیں کہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارے ان کے ساتھ حصہ ہو جائے۔ یہ مبارک سینے ہیں، مبارک زبانی ہیں، جو قرآن سے بھرپور ہیں، جن کی زبان پر قرآن کی تلاوت جاری ہے، یہ مبارک سینے ہیں، مبارک زبانی ہیں۔ حدیث کہتا ہے ان اللہ اللہ و یسین قبل ان يخلق السماوات والارض بألف عام، آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ اور یاسین کی فضیلت
فرشتوں کے سامنے ظاہر کی. جب فرشتوں نے سورۃ طٰہٰ اور یاسین کی فضیلت سنی تو ان کی زبان سے بلا اختیار یہ بات نکلی، مبارک ہے وہ امت جس پر قرآن نازل ہوگا، مبارک ہے وہ زبانیں تتکلم بہذا تو اس قرآن کی تلاوت کرتی رہیں گی، وطوبیٰ لأجواف تحمل هذا مبارک ہے وہ سینے جن میں قرآن محفوظ رہے گا. تو یہ امت مبارک کے قابل ہے. فرشتوں کی زبان سے اس امت کو مبارکباد ملی ہے، فرشتوں کی زبان سے قرآن پڑھنے والوں کو مبارکباد ملی ہے، فرشتوں کی زبان سے ان سینوں کو مبارکباد ملی ہے اس قرآن کو محفوظ کر لیتی ہے. جس نے بھی اپنا تعلق اپنا رابطہ قرآن سے قائم کیا اللہ نے اس کو روشن کیا. اس کو تعلق جس خاندان سے ہو، جس قبیلے سے ہو، جس زبان سے ہو، جہاں کا رہنے والا ہو، لیکن اپنا تعلق قرآن سے وابستہ کرتا ہے. اللہ کا وعدہ ہے یہ منور ہو کر رہے گا، روشن ہو کر رہے گا اور معزز ہو کر زندگی گزارے گا. سلیمان بن عبد الملک سن 97 ہجری میں اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر حج کے لیے گیا. حج کے موقع پر آپ حضرت نے دیکھا ہے سب کا لباس ایک جیسا ہوتا ہے، ایک ہی کپڑے میں ملبوس ہوتے ہیں، سارے ننگے سر والے، ننگے پاؤں والے، بلا امتیاز بلا تفریق سارے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، بلا امتیاز بلا تفریق سارے حضرات صفا مروہ کا سعی کرتے ہیں. وہاں پر حاکم محمود، وہاں پر امیر و غریب، چھوٹا بڑا، کالا گورا سب برابر ہوتے ہیں. تو سلیمان بن عبد الملک ہمارا دو شہزادوں کے طواف کر رہا تھا. اس سے پہلے ہمارے بڑے عطا بن ابی رباح کا تذکرہ کیا اور مسئلے غلامی پر تفصیل سے بات کی. اور جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ بھی عطا بن ابی رباح ایک غلام تھے. تو سلیمان بن عبد الملک نے کسی پوچھا عطا بن ابی رباح کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ بیت اللہ کی مشرقی کی جانب میں نماز پڑھ رہا ہے. تو سلیمان بن عبد الملک صاحب اپنے دونوں شہزادوں کے اس کی طرف چل پڑا. وہاں پہنچ گئے تو عطا بن ابی رباح نماز پڑھ رہے تھے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ اور اس کے انتظار میں کافی بیٹھا ہوا تھا. جب نماز سے فارغ ہو گئے تو بڑی استغنا کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہو گئے. اور نماز مستقل ہونا چاہیے، کسی سے کوئی لالچ نہ ہو، کوئی تمنا نہ ہو. جو آدمی، جو طالب علم، جو عالم، جو مدرس لوگوں سے مستغنی ہو کر اپنی محنت میں لگا رہے اللہ اس کی ساری حاجتوں کو پورا کریں گے. تو بڑی استغنا کی حالت میں سلیمان بن عبد الملک اور دوسری بڑی کی طرف متوجہ ہو گئے. سلیمان بن عبد الملک نے حج کے متعلق مسائل پوچھنا شروع کیا تو عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی بس کے ساتھ ہر مسئلے کا مدلل جواب دیا. مطمئن ہونے کے بعد ساتھ اپنے شہزادوں کے صفا مروہ کی طرف روانہ ہو گئے. چونکہ طواف کے بعد صفا مروہ سعی ہوتی ہے. صفا مروہ سعی کے دوران حکومت کلیدی نے آواز و ندا لگائی جو آدمی حج کی موقع پر جو مسئلہ پوچھنا چاہے وہ عطا بن ابی رباح سے پوچھے گا اور اس کی عدم موجودگی میں عبداللہ بن ابی رباح سے مسئلہ پوچھے گا
ان دو حضرات کے علاوہ کسی اور کا فتویٰ نہیں چلے گا، کسی اور کا مسئلہ نہیں چلے گا، کسی اور کی بات نہیں چلے گی۔ تو شہزادوں نے اپنے باپ سلیمان بن الملک سے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے؟ صرف ان دو حضرات کا عطا بن ابی رباح اور اس کی غیر موجودگی میں عبداللہ بن رجیح کا فتویٰ چلے گا، یہ کون ہے؟ تو باپ نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے بیٹو، ابھی ہم جس آدمی سے ہو کر آئے ہیں، جن سے ہم نے مسائل کا طلب کیا، جس سے ہم نے مسائل کو دریافت کیا، وہی عطا بن ابی رباح نے۔ تو بیٹوں نے کہا باپ یہ بتاؤ، یہ تو رنگ کے کالے تھے، حبشی نسل تھی، گنگریالے بالوں والے بھی، اس نے تو آپ کو لفٹ نہیں دیا، آپ کی طرف توجہ نہیں دی، بڑی استغنا کی حالت میں آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ کی سوالات کا جواب دیا۔ یہ آدمی اور ہے کون؟ تو باپ نے کہا میرے بیٹو یہ وہ آدمی ہے کہ آج اس مسند پر بیٹھا ہے جس مسند پر امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد حضرت عبداللہ بن عباس بیٹھا کرتے تھے، آج اس مسند پر عطا بن ابی رباح بیٹھے ہیں۔ پھر کہا عجیب بات کی، میرا مقصود، میرا مطلوب اس واقعے سے یہی دو تین باتیں ہیں۔ کہا بیٹو علم حاصل کرو، بیٹو علم حاصل کرو۔ علم گمنام آدمی کو شہرت دیتا ہے۔ بیٹو علم حاصل کرو، علم ذلیل آدمی کو معزز بنا دیتا ہے۔ بیٹو علم حاصل کرو، علم غلام کو آقا بنا دیتا ہے۔ یہ تین باتیں تھی، میری بات کو کہیں علم حاصل کرو، علم گمنام آدمی کو شہرت عطا کرتا ہے۔ دوسری کی بات کہی علم حاصل کرو، علم ذلیل آدمی کو معزز بنا دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہی علم حاصل کرو، علم غلام کو آقا بنا دیتا ہے۔ اور اس سلیمان بن عبد الملک نے مبالغہ سے کام نہیں کیا، یہ حقیقت میں غلام تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک عورت تھی، اس کے غلام تھے، اور اس نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا تھا۔ اپنے اوقات کا ایک حصہ اپنی مالکہ کی خدمت کے لیے کوتاہی نہیں کرتا تھا، 100% اپنی مالکہ کی خدمت کرتا تھا، اور ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے اس میں کوتاہی نہیں کرتا تھا، وہ تیسرا حصہ علم کے لیے۔ بڑے بڑے صحابہ، ابو ہریرہ جیسے صحابی، حضرت عبداللہ بن عمر جیسے صحابی، ان حضرات کا یہ شاگرد تھا۔ اپنی مالکہ نے دیکھا یہ تو امتیاز بھی ہے، اوقات ضائع نہیں کرتا، میری خدمت بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، علم بھی حاصل کرتا ہے۔ اس کو آزاد کیا اور مکمل وقت ہزار صحابہ کرام کو دیا اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ اللہ نے عطا بن ابی رباح کو ان اوصاف کی بنا پر اس حد تک پہنچا دیا۔ علم کسی کی وراثت نہیں، جو علم حاصل کرے گا اللہ اس کو روشن کرے گا، آسمان کا ستارہ بنائے گا، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اور دین کی پھیلانے کا ذریعہ بنائے گا۔ ایک موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے علی بن حارث بن نافع بن حارث سے پوچھا کہ جنگلات کا کس کو بنایا ہے؟ کہا کہ ابن حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ یہ تو غلام ہے، آپ نے غلام کو جنگلات کا کیوں بنایا ہے؟ آپ نے جنگلات کا بڑا کس کو بنایا، کیوں بنایا ہے؟ غلام کو بڑا کیوں بنایا ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں،
حدیث میں نافع حارث بن نافع نے کہا یا امیر المومنین میں نے اس آدمی کو سب سے زیادہ قرآن کا ماہر پایا، میں نے اس آدمی کو سب سے زیادہ قرآن کا پڑھا ہوا پایا، اس بنا پر میں نے اس کو جنگلات کا امیر مقرر کیا۔ قومن کی بات سنی پھر اس حدیث کی تلاوت کی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بہ آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے کتنوں کو بلند کرنے عطا فرماتے ہیں اور کتنوں کو پست و ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس قرآن کی بنا پر کتنی خاندان کے پس خاندان کے لوگ، نیچے خاندان کے لوگ کہاں کہاں تک پہنچ گئے، قرآن کی برکت ہے۔ اور جو آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوگی، ان البیت الذی یتلی فیہ، یہ بڑی اہم بات ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان البیت الذی یتلی فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ اس کو 4 نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ کتنی نعمتوں سے؟ پہلی بات، پہلا نام اتسع لأہلہ، اللہ اس آدمی کی اہل و عیال کو زیادہ کر دیتے ہیں، اور زیادہ ہوتی ہے، پہلا انعام۔ دوسرا نام کثر خیرہ، اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے۔ اور تیسرا انعام حضرت الملائکہ، ایسے گھر میں اللہ کی رحمت کی فرشتے حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ اور چوتھا انعام رجت منہ الشیاطین، اس گھر شیطان نکل جاتے ہیں۔ پہلا کون سا نام ہے؟ عیال میں کثرت ہوتی ہے۔ نمبر 2 خیر و برکت کی کثرت ہوتی ہے۔ تیسرا نام رحمت کی فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تیسرا نام، اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے ضاق بأہلہ، اولاد کم ہوتے ہیں۔ اللہ خیرہ، خیر و برکت کم ہوتی ہے۔ خرجت منہ الملائکہ، فرشتے نکل جاتے ہیں۔ وحضرت الشیاطین، شیاطین آ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اور قرآن کو اپنا رحمت اور رحمت سمجھنا ہے اور بنانا ہے۔ احیاء العلوم میں لکھا ہے ثلاث یزدن الحفظ ویذهبن البرغم، 3 چیزیں انسان کے حافظوں کو قوی بنا دیتی ہے، انسان کے حافظوں کو مضبوط بنا دیتی ہے، اور انسان کے یاداشت کو مضبوط بنا دیتی ہے اور بلغم ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 السواک، مسواک، دوسرا الصیام، روزہ، اور تیسرا قراءۃ القرآن۔ 3 چیزوں سے ہم سب کا بھی ہو جاتا ہے۔ آج کل ہر انسان کو نسیان کی شکایت ہے، بات بھول جاتی ہے، بات یاد نہیں رہتی ہے۔ لکھا ہے جو آدمی ان 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا اس کا حاصل کبھی ہوگا۔ نمبر 1 روزے کا اہتمام کرتا ہے، نمبر 2 مسواک کرتا ہے، نمبر 3 علماء کے حوالے سے کوئی سب نے تو کہا کسی شرعی حکم پر بحث ہو جائے، چاہے میراث ہو، زکوٰۃ ہو، اس پر بحث ہو جائے، لیکن چونکہ وہ تو ابھی لوگ چاہتا ہے حضرات کو جانا ہے، اس لیے طلباء سے 3-4 باتیں۔ پہلی بات اپنے استاد کا احترام کرنا، یہ طلب علم کی، حصول علم کی بنیادی چیز ہے۔ جو اپنے استاد کا احترام کرتا ہے اس کا فیض بہتر رہتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ لکھا ہے شیخ الہند رحمہ اللہ کی بہت شاگرد تھے، لیکن حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا فیض سب سے زیادہ اس لیے پھیلا، وہ زیادہ احترام کرنے والا تھا۔ امام محمد رحمہ اللہ اس کے نام سے ہر ایک آدمی واقف ہے، اور ہم تک فقہ حنفی اسی کی بدولت پہنچی ہے، کیونکہ ہم فقہ حنفی پڑھے ہیں
اور فقہ حنفی اسی کا مدون کیا ہوا ہے. لکھا ہے کہ اس کی اتنی کتابیں لکھی ہے فقہ حنفی پر، اگر ایک اونٹ پر ان کو ڈالا جائے تو اونٹ بھی اس کو برداشت نہ کر سکے. امام محمد کے والد محترم اپنی بیٹی امام محمد کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس علم کے لیے لے کر آئے. چونکہ وہ تو نازل وقت پلی ہوئی تھی، لاڈلے تھے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ یہ نماز نہیں کر سکتا ہے، لاڈلا ہے، نازل وقت پلا ہوا آدمی ہے، علم حاصل نہیں کرتا. باپ نے اصرار کیا علم حاصل کرے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا جاؤ فوجی لے کر آ جاؤ. فوجی لے کر آؤ. چلا گیا، 3 اوجھل لے کر آیا، ایک دائیں ہاتھ میں، ایک بائیں ہاتھ میں، ایک منہ میں. ایک دائیں ہاتھ میں، دوسرا تیسرا امام سب سے بڑے ان کی آدمی کام کرتے ہیں اپنے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ بڑے درجے والے شاگرد امام محمد بنے. اپنے استاد کی بات مانی. اسی لیے میرے محترم بھائی دوستوں، جتنی بھی طلبا حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ جتنی بھی علم کے ذرائع ہیں، علم کے وسائل، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ طبائی ہو، چاہے استاد ہو، چاہے اور کوئی ذریعہ تعلیم ہو، اس کا احترام کریں. اور آخری بات، اپنی نیت کو خالص کریں. کوئی کوٹ نہ ہو نیت میں، کوئی غش و ملاوٹ نہ ہو. میرا پڑھنا اللہ کے لیے. اگر نیت خراب ہو گئی، سب کیا کرایا ضائع. رب عمل صغیر تعظم النیة ورب عمل کبیر تصغر النیة. بڑے بڑے اعمال نیت کی وجہ سے چھوٹے بن جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے اعمال نیت کی وجہ سے بڑے بن جاتے ہیں. عمل چھوٹا ہے، نیت خالص ہے، اللہ اس کو بڑھا چڑھائیں گے. تفصیل کی ضرورت وقت بھی نہیں ہے. ایک عورت نے پیاسی کتے کو پانی پلایا، جنت میں پہنچ گئی. دوسری طرف اعمال بڑے ہیں، نیت خراب ہے، جہنم کا ذریعہ. سخاوت بڑا عمل، جہاد بڑا عمل، علم بڑا عمل. اگر سخی نے سخاوت میں ریا سے کام لیا، مجاہد نے جہاد میں ریا سے کام لیا، عالم نے علم میں جہاد ریا سے کام لیا، تو سب سے پہلے ان 3 حضرات کو جمع کر کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. تو ہمارا پڑھنا پڑھانا اللہ کی رضا کی ہو. اللہ رب العزت ان طلباء کرام کو بہت بہت کامیاب کرے. اور جن حضرات نے ان کے ساتھ جس صورت میں تعاون کیا ہے، چاہے وہ جانی ہو، لسانی ہو، مالی ہو، اللہ ان سب حضرات کی ان تمام مسائل کو